الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جن فتنوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سے ایک ایسے فتنے کے بارے میں بھی ہمیں چوکنا کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرے گا۔ یہ فتنہ منکرین حدیث کا ہوگا۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس لیے کہ احادیث کا انکار تو لوگ مختلف حیل و بہانوں سے بھی کرتے ہیں۔ بعض سند کا بہانہ بنا کر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، بعض متن کو کسی اور وجوہات سے مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا کہ جو صراحتاً حدیث کا انکار کرے گا، لیکن ان کے انکار کا طریقہ دیگر لوگوں سے مختلف ہوگا۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی آڑ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا انکار کریں گے۔ کتاب اللہ کی آڑ کیسے لیں گے؟ کہ باقاعدہ کتاب اللہ کے علوم، اس کے اسرار، اس کے حکم، اس کے اندر موجود جو اللہ کی طرف سے بہت سے راز اور موتی ہیں، ان کی اتنی شاندار وضاحت کریں گے، اتنی ان کی شان بیان کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے تو عاشق قرآن ہے۔ در حقیقت وہ قرآن پاک کے عشق کا اظہار کر کے، قرآن پاک کی انتہا درجے کی تعریف کر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کر رہے ہوں گے۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی شخص کے پاس جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا بڑا فارغ البال اور بے فکر قسم کا شخص ہوگا، جب اس کے پاس میری حدیث پیش کی جائے گی، فیقول بیننا و بینکم کتاب اللہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، جو اس میں ہمیں حرام ملے گا ہم حرام کریں گے، جس کو حلال سمجھیں گے حلال کریں گے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی منکرین حدیث گزرے ہیں، غلام محمد پرویز ہے، عبداللہ چکڑالوی ہے، اسلم جراج پوری ہے، تمنا عمادی ہے، طاہا یاسین ہے، ان لوگوں نے یا اس دور میں جو منکرین حدیث ہیں جیسے حنیف ڈار ہے، جوید احمد غامدی ہے، اس طرح کے لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا ہے، لیکن اتنی جرت کے ساتھ انکار نہیں کر سکے جتنی جرت مرزا غلام محمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود نے کی ہے۔ بشیر الدین محمود یہ کیسا جری انسان تھا، پہلے اس کی عقل کا اندازہ لگائیے کہ کتنا پہلے قرآن پاک کی اس نے تعریف کی۔ اس کی کتاب انوار العلوم میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 373 پہ انوار العلوم، جو اس کے خطبات، اس کے بیانات اور اس کی تحریرات کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 13 کے صفحہ 373 پہ اپنے فضائل یوں بیان کرتا ہے کہ میں اسکول میں مدرسے کی تعلیم میں اتنا نالائق تھا کہ انٹرس تک فیل ہوتا رہا ہوں مسلسل۔ اب جس کا باپ تو صرف مختاری کے امتحان میں فیل ہوا بقول قادیانیت کے، کہ فیل تو وہ تمام امور ہی میں تھا، لیکن جو اس نے تسلیم کیا، جس کو قادیانی بھی مانتے ہیں کہ وہ مختاری کے امتحان میں، کتاب کے امتحان میں وہ وکالت جو کرنا چاہتا تھا اس میں فیل ہو گیا تھا، اور وہی کام اس کے بیٹے کی عقل اس سے بھی آگے گئی گزری ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود انٹرس تک تمام کتابوں میں فیل ہوتا رہا ہوں، تمام کلاسوں میں۔ اس کی کتاب یہ انوار العلوم، اس کے اندر صفحہ 373 پہ احمدیت کے اصول، اس کے تحت وہ لکھتا ہے کہ میں نے مدرسہ میں بھی پڑھا کرتا تھا مگر شروع سے انٹرس تک ہمیشہ فیل ہی ہوتا رہا۔ ایسا نالائق انسان لیکن جب قرآن پاک کے علوم کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس قرآن پاک کے کتنے علوم ہیں، قرآن پاک کے علوم کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میرے پاس قرآن پاک کی ہر بات کا جواب قرآن پاک سے موجود ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن حدیث کا انکار کیسے ظالمانہ طریقے سے کرتا ہے، اس بات کو ذرا سنیے۔ صفحہ نمبر 374 احمدیت کے اصول، انوار العلوم، جلد نمبر 13، اس کے اوپر صفحہ 374 پہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے حضرت خلیفہ اول نور الدین صاحب پر، آپ نے مجھے قرآن کریم اور بخاری پڑھا تو دی،
اور فرمایا میں نے تمہیں سارے علوم پڑھا دیے ہیں۔ گو اپنے طور پر میں نے بعد میں مطالعہ جاری رکھا، مگر بخاری بھی قرآن کے تابع ہے اور محض علم کی تازگی کے لیے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ قرآن کے بعد اس کی بھی ضرورت نہیں۔ یعنی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اکثر محدثین کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے حدیث کی جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد اس کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ کہتا ہے جب ہاتھی کے پاؤں معاذ اللہ، قرآن پاک کی تشبیہ دیکھو، ہاتھی کے پاؤں سے اس کو تشبیہ دے رہا ہے، کہتا ہے اس کے اندر سب کا پاؤں آ گیا۔ یعنی یہ کیسی دیدہ دلیری ہے کہ احمدیت کی اصول، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا رسالہ جو اس کی انوار العلوم کی 13ویں جلد کے اندر یہ درج کیا ہوا ہے، ساتھ جمع کیا ہوا ہے، جس کا صفحہ 374 پہ کہتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں بخاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، علم کی تازگی کے لیے پڑھتے ہیں ورنہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کا حدیث کا انکار حسبنا ما وجدنا فی کتاب اللہ، ہمارے لیے جو اللہ کی کتاب میں پایا جائے وہ کافی ہے، وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں دی تھی کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور میری بات کا وہ انکار کرنے والے ہوں گے، میری حدیث کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ آج یہ وہی طبقہ ہے قادیانیت کا کہ جو نہ صرف منکر ختم نبوت ہیں بلکہ منکر حدیث بھی ہیں، اور کیسے ببانگ دہل اتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن بخاری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انوار العلوم احمدیت کے اصول، صفحہ نمبر 374، جلد نمبر 13۔ اب اس کو سامنے رکھ کر عام قادیانی فیصلہ کر لیں کہ ہم کس غلط راستے پر جا رہے ہیں، کہ ہمیں نام تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابع دار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور مخالفت میں اترے ہوئے ہیں۔ اللہ ان ناعلم اور بے علم لوگوں کو، جو بے علم قادیانی ہیں، جو ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ ان کے صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔